غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کی معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدہ سے ہوئی۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدہ کے علاوہ آزادانہ بھی کہے جانے لگے۔ اس طرح غزل وجود میں آئی۔ غزل عربی سے فارسی میں آئی۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ بڑے مضمون کو علامت، تشبیہ اور استعارے کے پردے میں صرف 2 مصرعوں میں ادا کیا جانے لگا۔ فارسی شعراء نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی۔ غزل میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی ہے دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل ریا پر طنز اور رند و میخواری وغیرہ کے مضامین فارسی شعراء کی ایجاد ہیں۔ غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ اردو ادب میں غزل فارسی ادب سے آئی۔ اب یہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی موضوعات و مضامین کی کوئی قید نہیں ہے۔ فلسفیانہ، عاشقانہ، زاہدانہ، گویا ہر طرح کے مضامین غزل میں نظم کیے جاتے ہیں۔ غزل کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی۔ غزل دنیا کی تمام صنف شاعری میں لاثانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف و قافیہ کی وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود بھی رکھتا ہو۔ غزل 11ویں صدی کے آغاز میں ہی ایک مقبول ترین صنف سخن بن گئی۔ فارسی زبان سے ترکی اور اردو زبان تک غزل سب سے زیادہ اہم صنف سخن ہے۔ 19ویں صدی میں بعض جرمن شعراء نے بھی غزل کو اہمیت دی، اسے قبول کیا۔ آج کل ہندوستان کی مختلف زبانوں میں غزل لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر، ردیف اور قافیہ میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اس طرح کی غزل کو 2 غزلہ، 3 غزلہ اور 4 غزلہ کہا جاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی مطلع کا شعر ہو، یعنی دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں، تو ایسے شعر کو مطلع ثانی کہتے ہیں۔
اس کے بعد کا شعر بھی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ غزل میں مطلعوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مطلعوں کے فوراً بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ مختلف اشعار کے ذریعہ مطلع، مطلع ثانی، زیب مطلع اور مقطع کو سمجھتے ہیں۔ مطلع کا شعر: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ مطلع ثانی کا شعر: وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ حسن مطلع یا زیب مطلع کا شعر: قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ یارب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یاں، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ مقطع کا شعر: شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔